Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین کرام، بھارت کا نام سنیں تو سب سے پہلا خیال تاج محل کا آتا ہے. اس کے مینار، محراب اور مخروطی گنبد اپنے دیکھنے والوں کو سحر انگیز کر دیتے ہیں. ایک ایسا جادو بھرا منظر کہ سیاہ دنیا ہی بھول جائیں. یہ عجوبہ اپنی بناوٹ میں کہیں بھی جھوٹ بولتا نظر نہیں آتا. اس کے چاروں طرف عشق رقصاں ہے اور شاہ جہاں کی وہ پرسرور روح لوگوں کے تاثرات دے کر 400 سال قبل تعمیر ہونے والے اس شاہکار پر فخر محسوس کر رہی ہے. یونیسکو نے تاج محل کو دنیا کا سب سے امیر ورثہ قرار دیا ہے اور نوبل آف انڈیا نے تو اسے وقت کے گال پر لڑکتا آنسو قرار دیا ہے. آج بھی تاج محل میں ایک شاندار مسجد ہے جس میں لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں تک پہنچنے کے لیے دریائے جمنا میں خصوصی کشتیاں بھی استعمال کرتے ہیں. اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور کہا گیا. یہاں ہم چند ایسے حقائق پر بات کریں گے جو محبت کی اس نشانی یعنی تاج محل سے منسوب ہیں. یہ حقائق دنیا میگزین نے اپنی ایک رپورٹ میں بھی شائع کیے تھے. ناظرین، دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے. یہاں 1 ملین سے زیادہ سیاح سیر کو آتے ہیں. سن 2001 میں 2 ملین سے زائد لوگوں نے یہاں کا رخ کیا تھا. اسے آگرہ کا برج بھی کہا جاتا ہے. تاج محل میں داخلے کی ٹکٹ کی شرح مقامی لوگوں کے لیے سستی ہے جبکہ غیر ملکیوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہے. اس سے کروڑوں کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے اور ان تمام گاڑیوں پر یہاں پابندی عائد ہے جو آوارگی کا باعث ہوں. تاج محل کے 4 مینار ہیں. چاروں کے چاروں محل کی بنیاد سے اٹھائے گئے ہیں اور ایسا زلزلے کے ممکنہ نقصانات سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے. اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو صرف مینار ہی گرے گا اور باقی عمارت محفوظ رہے گی. یہ بات راز کی ہے کہ سیاح ہر طرف سے چاروں میناروں کو ایک ہی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں. اس وقت کے ماہر تعمیرات نے اس کی تعمیر میں فیثاغورس کا فارمولہ اپنایا اور توازن کے تمام ریاضیاتی فارمولوں سے استفادہ کیا. ناظرین کرام، تاج محل سے بہت سی فرضی داستانیں بھی جڑی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاہ جہاں دریائے جمنا پر ایک سیاہ تاج محل بھی بنوانا چاہتے تھے. شاہ جہاں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے ماہرین تعمیرات سے کیا کہ تاج محل کے مقابلے میں اس طرز کا سیاہ تاج محل بھی بنایا جائے، لیکن یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی اور اورنگزیب عالمگیر نے اس منصوبے کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے باپ کو قید کر کے ہندوستانی عوام کے پیسے کو مزاروں مقبروں پر خرچ کرنے سے بچایا. آج بھی دریائے جمنا کے کنارے اس کالے محل کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں اور ایک کہانی ہمیشہ گردش میں رہی کہ شاہ جہاں نے ان تمام معماروں کے ہاتھ قلم کروا دیے تھے جنہوں نے یہ شاہکار بنایا تھا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی رہی ہے کہ اس کے شاہکار کی نقل تیار نہ کی جا سکے، لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے. یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ اس کی گواہی خود آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری دیتے ہیں جنہوں نے تاج محل کے ڈیزائن کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا اور وہ بالکل تندرست رہے اور اپنی طبعی موت مرے. تاج محل میں خالصتاً سفید پتھر یعنی سنگ مرمر استعمال ہوا ہے اور اس ضمن میں چین، عرب، افغانستان اور سری لنکا سے مختلف رنگوں کے قیمتی پتھر منگوائے گئے جن میں سے تقریباً 30 طرح کے پتھروں کو استعمال میں لایا گیا. ان پتھروں کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ انگریز راج میں برصغیر سے بیش قیمتی پتھروں کو اکھاڑ کر برطانیہ لے جایا گیا. تاج محل کی خوبصورتی کا منبع اس کا مقبرہ ہے جسے پیاز کی شکل کا بنایا گیا ہے. خوبصورت خطاطی میں اللہ پاک کے 99 ناموں کو بھی کندہ کیا گیا ہے. تاج محل کی مجموعی بلندی 171 میٹر ہے. اس شاہکار کی تعمیر پر
320 ملین بھارتی روپے خرچ ہوئے تھے۔ استاد احمد لاہوری کی سربراہی میں 22,000 مزدوروں نے دن رات اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس تعمیر کا سارا کریڈٹ استاد احمد لاہوری کو جاتا ہے۔ ان مزدوروں میں ہر طرح کے کاریگر بھی شامل تھے۔ 1000 سے زائد ہاتھیوں نے بلڈنگ میٹیریل کو لانے اور لے جانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ پروفیسر بلراج مدھوک، اوک اور کے نریندر جیسے خود ساختہ مورخ دنیا کی اس بے مثال عمارت کو شاہ جہاں اور ممتاز محل کی لافانی محبت کی نشانی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ عمارت راجپوت راجا پرمار دیو کا محل یا شیو مندر تھا، جس پر مغل شہنشاہ نے قبضہ کر کے اپنے ملکہ کے مقبرے میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ آگرہ میں دریائے جمنا کے کنارے نفیس سنگ مرمر سے تعمیر یہ روضہ اپنی محبت کی نشانی کے طور پر 5ویں مغل حکمران شاہ جہاں نے تعمیر کرایا تھا۔ فارسی زبان میں ایسی تاریخوں کی کمی نہیں جس میں اس عمارت کی تفصیلی کیفیات اور بنانے والوں کے نام تک درج ہیں۔ اس ضمن میں عدالت نے اس استدلال کو مسترد کر دیا۔ ان کے علاوہ کسی اور کی یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ تاج محل کو عشق و محبت، پریوں جنوں کی کہانی قرار دے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 150 سال کی کہانی نہیں، یہاں ہندوؤں کا ایک مندر ہوتا تھا، لیکن مغل دور میں کچھ مسلمان حکمرانوں نے اپنے عزیزوں کو یہاں دفنایا تھا، اس لیے وہ دعوے دار ہو گئے۔ ہمایوں، اکبر اور صفدر جنگ کو بھی ایسی ہی عمارتوں میں دفن کیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ شیوا کا مندر تھا تو اس کے دعویٰ میں اربوں ہندوؤں میں سے صرف چند لوگ ہی یہ آواز کیوں بلند کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ صرف سستی شہرت کا حصول ہو۔ کیا وہ ایسا کر کے آنے والی نسلوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دنیا کی تاریخ یہ جانتی ہے کہ محبت کی یہ لازوال داستان، جس کو تعمیر کی صورت میں تاج محل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو مغلوں کا تاج کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر میں 22 برس لگے۔ یہ سن 1631 میں شروع کیا گیا اور سن 1654 میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ یہ شاندار عجوبہ اسلامی، ایرانی اور ہندوستانی فن تعمیر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ماہرین کے مطابق تاج محل کو عجوبہ بنانے کی ایک دلیل یہ ہے کہ سارا دن اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، اور بدلتے رنگوں کی یہ خاصیت خواتین کے موڈ کی عکاسی کرتی ہے، خاص طور پہ ملکہ ممتاز محل کے مزاج کی۔ صبح کے وقت اس محل کو گلابی شیڈ میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ شام کو دودیا سفید اور چاندنی رات کو سنہری دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ جانتی ہے ناظرین کہ ارجمند بانو بیگم بہت حسین اور جمیل خاتون تھی۔ شاہ جہاں ان کی محبت میں گرفتار ہوئے اور پھر شادی کر لی۔ وہ شاہ جہاں کی تیسری بیوی تھیں۔ انہیں ممتاز محل کا خطاب دیا گیا، جو کہ ہندی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محلوں کا جادو۔ ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ سانحہ شاہ جہاں کے لیے اس قدر شدید تھا کہ چند ہی مہینوں میں ان کے بال اور داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، شاہ جہاں 5واں مغل بادشاہ تھا۔ وہ 17ویں صدی میں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ ناظرین، تاریخ کے صفحے گواہ ہیں کہ شاہ جہاں ایک عظیم مغل بادشاہ تھا جس کی فن تعمیر میں دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 17ویں صدی میں ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اس کے دور حکومت کے دوران تعمیر نو کی ایک لہر جاری رہی، جس میں دلی کا لال قلعہ بھی شامل ہے، اور اس کی مشہور تعمیرات میں ایک تعمیر تاج محل کی بھی ہے، جو اس نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین کرام، اپنے دور حیات کے دوران اس نے کئی سفر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی سفروں کے دوران شہنشاہ کی ہر دل عزیز ملکہ ارجمند بانو، یا جس کو تاز بیگم بھی کہا جاتا تھا، سفر میں ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ارجمند بانو یا ممتاز محل ایک بہت ہی خوبصورت اور ذہین خاتون تھی۔ وہ اپنی رحمدلی اور پارسائی کے لیے پورے ہندوستان میں مشہور تھی۔ سن 1629 میں جب ممتاز وفات پا گئی تو شاہ جہاں نے اس مقبرے کو ایک شاہکار بنانے کی ٹھانی۔ اس مقصد کے لیے دریائے جمنا کے نزدیک ایک جگہ کا انتخاب کیا اور اپنے خوابوں کے تاج محل کو حقیقت کا روپ دے ڈالا۔ تاج محل میں باغات ہیں،
جن میں نہریں بہتی ہیں، پتھروں سے بنائی گئی دیواریں ہیں اور ایک بڑا دروازہ، اور اس کی اونچائی تقریباً 30 میٹر یا 100 فٹ کے لگ بھگ ہے۔ یہ مقبرہ بنیادی طور پر ایک مربع شکل کا حامل ہے جو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہے۔ اس کے مینار 41.75 میٹر یعنی 137 فٹ اونچائی کے حامل ہیں۔ جب محل کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی تو تب شاہ جہاں کا یہ ارادہ تھا کہ دریا کے مخالف کنارے پر اپنے لیے بھی ایک سنگ مرمر کا مقبرہ تعمیر کروائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور اس کو آگرہ میں نظر بند کر دیا۔ سن 1616 میں شاہ جہان کی موت ہو گئی۔ اپنی بیوی کے قدموں میں ہی اس عظیم شہنشاہ کو دفنا دیا گیا۔ ناظرین، تاج محل ہندوستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ ایک محبت کی ایسی لازوال داستان ہے کہ جس پر صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور صدیوں تک لکھا جائے گا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ اس کے سائے میں سدا پیار کے چرچے ہوں گے، ختم جو نہ ہو سکے گی وہ کہانی دی ہے۔ سنگ مرمر میں سمائے ہوئے خوابوں کی قسم، مرحلے پیار کے آسان بھی ہیں دشوار بھی ہیں، دل کو ایک جوش ارادوں کو جوانی دی ہے۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔